اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر آپ سورہ آل عمران کو مطالعہ کریں تو ایک ہی جگہ پر تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ایک آیت ہے، آیت نمبر 110، اور دوسری آیت ہے آیت نمبر 104. دونوں آیتیں مضمون جو ہے دونوں کا ایک ہی کہتا ہے. تم خیر امت اخرجت للناس، تم کیا اچھی امت ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. کیا کام ہے تمہارا؟ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے جو ہے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ پر آیت نمبر 104 جو ہے، فَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اسلام کو انجام دے. سبحان اللہ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. سبحان اللہ. ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. جتنے بھی یہ مجالس ہیں یہ سب جو ہیں وہ یدعون الی الخیر، کیا بات. سب جو ہے خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بیش. اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یامرون بالمعروف. ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسے افراد کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو امر معروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں اگر معاشرے میں ہوں تو معاشرے میں کوئی برائی جو ہے باقی نہ رہے. کیا بات. ہر آدمی کا فریضہ ہے جو کہ اس حیثیت ہے اس کی، تھوڑا بہت ہر آدمی کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ہم جو ہیں وہ دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا، معاشرے میں اگر یہ خرابی ہو رہی ہے تو مجھے کیا، یہ نہیں کہہ سکتا. ایک مثال ہے، اور مثال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اس سے خوبصورت مثال ہو نہیں سکتی. کیا بات. یہ چند افراد جو ہے وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. ایک شخص تھا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کشتی میں سوراخ کرنے لگا. اگر لوگ بیٹھے رہے کہیں بھائی ہمیں کیا، ہمارے پاس سوراخ تھوڑی کر رہا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں سوراخ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نہ روکے تو کشتی میں جو سوراخ ہوگا پانی اندر آ جائے گا اور کشتی جو ہے ڈوب جائے گی. بالکل. اور اگر روک لیں تو سب بچ جائیں گے، نہ روکیں تو کوئی نہیں بچے گا. چاہے آپ کہتے ہیں مجھے کیا لینا، نہیں، یہ کہنے سے بات نہیں ختم ہوگی.
جب تک آپ اس کو روکیں گے. بے شک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. صحیح ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ایک ہی کشتی پر بیٹھے ہیں. ہمارا فائدہ بھی ایک ہے, ہمارا نقصان بھی ایک ہی ہے. جیسے ایک بس میں سوار ہوں گا تو جو کچھ بس کے ساتھ ہوگا وہ سب کے ساتھ ہوگا. کہیں بس خراب ہوگی سب کو زحمت اٹھانی پڑے گی. بالکل. اور جب پہنچے گی تو سب کو ایک ساتھ پہنچا دے گی. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. بس جو ہے آپ کو سب کو ایک ساتھ پہنچا دے گی, اور نہیں پہنچائے گی تو کسی کو نہیں پہنچائے گی. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اگر بس کا ڈرائیور اچھا ہو, گاڑی چلانا جانتا ہو, راستے سے واقف ہو, تو آپ سوتے ہوئے بھی منزل تک پہنچ جائیں گے. صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. اگر وہ شخص گاڑی چلانا نہ جانتا ہو, اگر وہ شخص راستے سے آگاہ نہ ہو, تو جاگتے ہوئے بھی منزل پر نہیں پہنچیں گے. آپ جاگ بھی رہے ہوں تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. ایسے شخص کے ساتھ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے جاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اگر آگاہ ہے وہ شخص, جانتا ہے کہ گاڑی چلانا اس کو آتی ہے, تو ہماری مزاج ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا. اور آپ دیکھیں مولا علی نے جو وصیت نامہ, آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو مولا کا جو وصیت نامہ ہے دو طریقے سے. ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے, ایک مولانا المؤمنین کا مختصر وصیت نامہ ہے. مختصر وصیت نامے میں فرماتے بیٹا حسن حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسن حسین سے کہہ رہے ہیں کہ ترک نہ کرنا. اگر ترک کرو گے تو تمہارے اوپر شریر لوگ جو ہے حاکم ہو جائیں گے, اور پھر تم خدا سے دعا بھی کرو گے کہ یا اللہ اسے نجات دے دے, تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا. بالکل. آپ دیکھیں یہ اہمیت اس امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی. اور اسی طریقے سے مولا حسین ابن علی کو جا کے دیکھیں آپ کہ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت اپنے بھائی محمد عربیہ کو ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا. وہ مولا علی کی وصیت تھی اور یہ مولا حسین کی وصیت ہے. وصیت نامہ لکھ کے دے رہے ہیں اور وہاں فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکل رہا ہوں, اپنے نکلنے کا مقصد بیان کرنا ہے کہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں امر معروف میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. سبحان اللہ. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور کیسے اصلاح کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ امر معروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. خود اپنے ہدف کو اور مقصد کو اس طریقے سے بیان کرنا. اور جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, اور آپ نے زکات دی. وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر معروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. بے شک. گواہی دے رہے ہیں آپ. آپ کا بلا نہیں تھے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکات دی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر معروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. یعنی اس فریضے کو امام نے کس طریقے سے انجام دیا. لوگ تو کہتے ہیں کہ امام نے کوئی امر معروف نہیں کیا, کوئی نہیں عن المنکر نہیں کیا. خود آدمی گواہ ہے, میں گواہ ہوں. گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز کی گواہی, نماز کو قائم کیا, زکات ادا کی, امر معروف کیا, نہی عن المنکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ذرا توجہ کیجیے گا. اللهم صل على محمد
की आबादी थी, यहूदी थे। जैसे हमारे यहाँ हम जुमा जो है एक एहतराम वाला दिन है, जुमे का एहतराम है मुसलमानों में। इसी तरीके से ईसाइयों का यहाँ इतवार का एहतराम है, यहूदियों के यहाँ हफ्ते का एहतराम है। कुरान मजीद ने सूरह बकरा में इस वाक़े को नक़ल किया कि अगर हफ्ते का एहतराम नहीं किया लोगों ने, हफ्ते के एक दिन का एहतराम नहीं किया लोगों ने, 80,000 की आबादी थी और हुक्म हुआ कि हफ्ते के दिन तुम मछली का शिकार मत करो। मना हो गया खुदा की तरफ से, यहूदियों के लिए मना हो गया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे। और जिस दिन शिकार मना हुआ उसी दिन साहिल समंदर में मछलियां ज्यादा आती थी, इनके मुंह में पानी आता था। आज मना है, आज मछलियां ज्यादा आ रही, तो इन्होंने बहाना निकाला है, मंसूबा बनाया। मंसूबा ये बनाया कि इन्होंने औहदे बना ली, उसी दरिया के पास जो है हौज बना ली कि जब मछलियां आएंगी तो इस हौज में भी आ जाएंगी और इस हौज को बंद कर देंगे और हम इतवार के दिन शिकार कर लेंगे। हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे, इतवार के दिन शिकार कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह के हुक्म में शिकार मना है। क्यों मना है? इस वजह से कि हफ्ते का एहतराम करो। उनके यहाँ हफ्ते का एहतराम करो, शिकार मना है। लेकिन ये अपराध देखिए आप, जब खुदा का हुक्म है तो हुक्म है, किसी भी तरीके से उसको आदमी बहाना ना बनाए, खत्म करने की कोशिश ना करे। तो 80,000 अफराद जो है वहाँ पर आबाद थे उस साहिल समंदर में, और 70,000 अफराद उसमें थे ऐसे थे कि कानून शिकन थे, सब यही काम करते थे, इसी तरीके से मछलियाँ पकड़ते थे और खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करते थे। लेकिन 10,000 अफराद इसमें ऐसे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या अली या अली या अली मदद हक हैदर या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चलो सही, तादाद मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अच्छी बड़ी तादाद जो थी, अक्सरियत, वो इस काम को अंजाम देती थी। उनको मना था कि मछली का शिकार मत करो, लेकिन ये बहाना बना के इस तरीके से मछलियाँ पकड़ते थे। और कुछ अपराध ऐसे थे, हज़ारों अपराध, 10,000 अपराध थे कि जो उन्हें मना करते थे कि भाई इस तरीके से ना करो, खुदा का हुक्म है उसकी, जिस तरीके से उसने मना किया है तो उसने मना किया, ना करो इस काम को। लेकिन ऐसे अपराध भी थे वहीं पर कि जो खामोश थे, कहते क्यों रोकते उन लोगों को? अल्लाह अगर इन लोगों को खत्म करना चाहता है तो तुम क्यों रोक रहे हो? जाने तो जानना, तुम्हें रोकने की क्या जरूरत है? ये लोग तो मना करते थे, उन रोकने वालों को मना करते थे। वो नहीं है उनका कर रहे हैं, वो बुराई से रोक रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करो। लेकिन एक गिरोह वो था जो रोकता था, यार नहीं कहो इनको, कुछ करने दो इनको, तबाह और बर्बाद होंगे। जब अल्लाह का अज़ाब आएगा आ जाएगा इस दिन के ऊपर। लेकिन जब अज़ाब आएगा खुदावंद आलम का, तो खुदा ने उन अफराद को बचा लिया कि नहीं मुनकर करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जो ये खामोश थे, जो कहते थे नहीं कहो, जिस तरीके से उनके ऊपर अज़ाब आया कि उनका उस काम को कर रहे थे, वही अज़ाब इनके ऊपर भी आया। क्या बात। खुदा ने सबको बंदर बना दिया, 3 दिन तक वो बंदर बने रहे और उसके बाद जो खत्म हो गया। आपने देखा कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया बस वो महफूज है। सुभान अल्लाह। बाकी सारे अपराध हैं वो उस अज़ाब में जो है मुब्तला हो गए। क्या जुर्म था? हफ्ते का एहतराम नहीं किया उन लोगों ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولی العزم نبی، توجہ کیجیے گا حضرات، بہت زیادہ کی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ جیسا اولی العزم نبی، ایک مرتبہ انہوں نے تقریر کی کہیں پر، تو کسی نے کہا کہ آپ سے زیادہ بھی کسی کا علم ہے؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ آپ سے پڑھ کر بھی کسی کا علم ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی ایسا کہنا چاہ رہے جیسے میرے پاس زیادہ علم ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے. تو پیغام ملا خداوند عالم کا، اے موسیٰ تم سے پڑھ کر بھی کسی کے پاس علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ کسی کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، تو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے بتا دے کون ہے وہ کہ جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، تاکہ میں اس کی شاگردی کروں. قرآن مجید میں واقعہ جو ہے سورہ کہف کا مطالعہ کریں آپ، سورہ 60 سے لے کر 82 تک 22 آیتیں ہیں کہ جو اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک ہی جگہ یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. وہ شخصیت، ان کا نام تھا حضرت خضر. حضرت خضر، یہاں پر نام نہیں لیا خضر کا، بندہ کا ہے. خضر کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے چلو میں بھی تلاش میں چلتا ہوں. پتہ بتا دیا گیا کہ مجمع البحرین ایسی جگہ کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں ان کی سکونت ہے، وہاں پر رہتے ہیں. پہلا انہوں نے اپنے ایک دوست کو لیا، اور اس دوست کا نام تھا یوشع بن نون، جوان آدمی تھا. اس نے کھانے کے لیے مچھلی بھی دی کہ جب بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھا لیں. شاید وہ ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے دی تھی تو پکی بھی ہوگی. تو کھانا جو ہے ساتھ رکھا، مچھلی جو ہے کھانے کی ضرورت میں ساتھ رکھی، اور یہ سفر شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ اور وہ جوان یوشع بن نون جو ہے سفر پہ روانہ ہو گئے. کہا جہاں تک جتنا بھی سفر کرنا پڑے ہم سفر کریں گے، اور استاد کو تلاش کریں گے. اپنے کہا سفر کرتے کرتے کہیں پر ٹھہر گئے، کچھ دیر کے لیے کہیں پہ ٹھہرے گی. وہاں پر جو مچھلی رکھی تھی وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ کھانے کے لیے ہوگی، وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. یوشع بن نون کو بتانا چاہیے تھا حضرت موسیٰ کو کہ یہ مچھلی جو ہے پانی میں چلی گئی، اب کھانا کیا کھائیں گے. لیکن یہ بھول گئے. شاید حضرت موسیٰ جو ہے اس وقت سو رہے تھے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. پہلا جب دوبارہ سفر شروع کیا تو کافی سفر جو ہے لمبا ہو گیا. کہنے لگا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا سفر جو ہے صحیح نہیں ہے، ہم شاید راستہ جو ہے وہ بھٹک گئے، تھکن ہو رہی ہے. جب تھکن کا احساس ہوا تو وہاں کو رک گئے. کہا ہے یوشع مچھلی تو لاؤ، بھوک لگ رہی ہے. کہا مچھلی تو وہاں جب پہلے ٹھہرے تھے وہاں پر وہ پانی میں چلی گئی تھی مچھلی. کہا ارے تم نے بتایا نہیں، وہی تو جگہ تھی وہاں اس شخص کے ملنے کی، اس استاد کے ملنے کی وہی جگہ تھی، وہی مجمع البحرین ہے. وہیں پہ دو دریا جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں. پھر واپس گئے اس جگہ پر، اور وہاں جا کے جب تلاش کیا تو قرآن مجید وجہ تھا اب تو ہم نے بات نہیں. وہاں پر اللہ کے بندوں میں تو وہ بندہ جو ہے مل گیا. حضرت خضر جو ہے وہاں پر ملاقات ہو گئی. خداوند عالم نے انہیں علم لدن نہیں دیا، یعنی اپنی طرف سے ان کو علم دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ایک علم وہ ہے کہ جو آپ حاصل کرتے ہیں خود دنیا میں آ کے. کوئی آدمی ماں کے شکم سے جو ہے ایسے عالم پیدا نہیں ہوتا، لیکن جس کو خود علم دے، علم لدن نہیں تھا ان کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کے پاس علم تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی پیروی کروں.
मुझे भी कुछ इल्म दे दें आप अपना। कहा नहीं, तुम सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई चीज़ देखी तुमने तो तुम सवाल करोगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये बात हो क्यों रही है, ज़्यादा सवाल करोगे। अगर तुम ये कहो कि मैं सवाल नहीं करूँगा, मैं सब्र करूँगा, तो फिर मेरे साथ चल सकते हो। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है, मैं सवाल नहीं करूँगा, मैं सवाल नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। सतजदुनी इंशाअल्लाह साबिर, आप मुझे साबिर पाएंगे। ये सवाल जो है वो शुरू हो गया। हज़रत मूसा पानी का सफर था, पानी में जा रहे थे, कश्ती में बैठे हुए थे। जब ये दोनों कश्ती में बैठे तो हजरत खिज़र ने उस कश्ती में सुराख कर दिया। बाद में उस सुराख बंद भी कर दिया, लेकिन उस कश्ती में सुराख कर दिया। जैसे कश्ती में सुराख किया, हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगे ये क्या किया आपने, अगर सुराख करेंगे तो पानी आ जाएगा, कश्ती डूब जाएगी, ये क्या कर दिया। कहा मैंने मना किया था कि सवाल नहीं करना तुम, और तुमने फिर वही सवाल कर लिया। कहा हाँ गलती हो गई, आइंदा सवाल नहीं करना, मैं आप सब्र करूँगा, आइंदा सवाल नहीं करना। अच्छा मैं सवाल, कश्ती का सफ़र जो है ख़त्म हो गया। अब खुशकी का सफ़र जो है शुरू हो गया। जैसे ही कश्ती चली उतरे, देखा एक बच्चा है, उस बच्चे को उन्होंने कत्ल कर दिया। कहा अरे ये क्या किया आपने। फिर हजरत मूसा को फिर कहा ये क्या किया आपने, एक गुनाह बच्चे को कत्ल कर दिया आपने। उसने किसको कत्ल किया था कि आपने उसको जो को कत्ल कर दिया। कहा मैंने मना किया था, मैंने मना किया था कि सवाल नहीं करना, तुमने फिर सवाल किया। कहा अब गलती नहीं होगी, अगर अब गलती हो तो आप मुझे आप अलग कर दीजिएगा। कहा ठीक है चलो भाई आगे चलो। एक बस्ती में पहुँचे, बस्ती वालों से कहा भाई मुझे हमें खाने को दे दो, भूखे हैं, खाना ही क्यों नहीं खाया। बस्ती वालों ने खाना नहीं खिलाया। वहाँ पर एक दीवार जो है गिर रही थी, उस दीवार पर हजरत खिज़र ने जो है वो सीधा कर दिया, बना दिया। अरे कम से कम उजरत ही ले लेते। हजरत मूसा ने कहा कम से कम उजरत तो ले लेते आप, उजरत ले लेते, खाना तो खाते हैं, उस पैसे से हम खरीद के खाना ही खाते। कहा मैंने मना किया था, आजा फिराक मैं नहीं बैठ लगा, बस अब जो है फिराक है, अब तुम मेरे साथ नहीं रहे, अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता जो है वो जुदा है। और उस वक्त जब हजरत खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो आपने फरमाया था कि जो कुछ तुम देखो तुम सवाल नहीं करना, मैं बाद में खुद बता दूंगा कि बात क्या है। जब ये सफ़र ख़त्म हो गया तो फिर हर चीज़ के बारे में हजरत खिज़र ने खुद बताया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। हजरत खिज़र ने खुद बताया हर चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब ये कश्ती में सुराख क्यों किया। कहा कश्ती में सुराख इस वजह से किया कि ये मिस्कीन लोगों की कश्ती थी, गरीब लोगों की कश्ती थी, पानी में काम करते थे, वो समंदर में काम करते थे, और मैंने चाहा कि उस कश्ती को ऐदार बना दूँ। उस वजह से कि बादशाह जो था एक, वो सही कश्तियों को पकड़ लेता था। मैंने इस ख्याल से कि ये कश्ती न पकड़ी जाए, मैंने उसको ऐदार कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बाद बंद भी कर दिया। मैंने उस कश्ती को इस वजह से ऐदार बनाया ताकि कि ये कश्ती जो है बादशाह ना पकड़ सके। क्या बात, बहुत अच्छा, अच्छी बात। फिर कहा कि मैंने जो बच्चे को कत्ल किया, मैंने बच्चे को इस वजह से कत्ल किया कि इस बच्चे के वालिदैन जो है वो मोमिन है, लेकिन ये बच्चा जब बड़ा होता
یہ اپنے کفر میں ان کو بھی مبتلا کرتا. ہاں میں نے اس وجہ سے بچے کو قتل کر دیا. تیسری بات کہ آپ نے وہ دیوار کو سیدھا کر دیا. دیوار پہ وجہ سے سیدھا کیا. یہ وہ دیوار جو تھی اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کی خزانہ تھا. ان کے باپ نے وہ باپ بھی صالح تھا. قرآن کہتا صالح باپ تھا, نیک باپ تھا. اس نے ان بچوں کے لیے خزانہ رکھا تھا. تو بچے کیونکہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے, اپنے خزانے کو لے نہیں سکتے تھے, تو میں نے اس دیوار کھڑی کر دی. اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ درست کر دیا تاکہ جب بالغ ہو تو یہاں سے اپنا خزانہ لے لیں. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کہیں کہ دونوں کے پاس علم ہے. منزل کے پاس واہ 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 واہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ جو ہے وہ لازم نبی ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس بھی علم ہے. حضرت خضر کے پاس بھی علم ہے, لیکن جو علم حضرت خضر کے پاس ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے شاگردی اختیار کریں حضرت خضر کی, اور پھر یہ واقعات ہوئے. آپ دیکھیں کسی بچے کو سجدے سے قتل کیا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو ایسا کرے گا, کر سکتا ہے قتل کوئی؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد. اپنی زندگی میں کہا کہ فلاں شخص جو ہے مجھے قتل کرے گا, یہ ملزم جو ہے یہ شخص جو ہے مجھے قتل کرے گا. تو میں نے کہا اگر آپ کو قتل کرے گا آپ اس کو آج قتل کریں. کہا ابھی تو صرف جرم نہیں کیا, تو اس بچے نے کون سا جرم کیا؟ بڑا ہوگا پھر یہ اپنے باپ کو والدین کو کافر بنائے گا. ابھی تو بڑا ہوا ہے تو یہ بچہ ہے وہ. ایسا ہو سکتا ہے بچے کو قتل کر دو؟ اب ہمیں ابھی جرم نہیں کیا تو اس کو سزا کیسی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ مجھے قتل کرے گا, میں اس کو قتل نہیں کروں گا, یہ مجھے قتل کرے گا. میں بعد میں سزا میرے متعلق بات ہے. امام اور رسول جو ہوتا ہے, توجہ کیجیے, رسول ہو امام ہو, اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے. وہ لوگوں کی جان اور مال کا حفاظت ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر وہ کسی کو دیکھے گا کہ بچے کو آپ نے مثلا حضرت خضر نے جو ہے کشتی میں سوراخ کر دیا, تو حضرت موسیٰ بیٹھے رہے خاموشی سے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, اولی العزم نبی ہیں, کہ اولی العزم نبی جو ہے بیٹھا رہے, لوگوں کی ملکیت کو نقصان پہنچائے موسیٰ کی موجودگی میں, اور موسیٰ جو ہے خاموشی سے بیٹھے رہے. مجھے کیا ہے, نہیں اس کی ذمہ داری ہم معروف کرے, نہیں منکر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکیں. کیا بات ہے. کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ حالانکہ شاگرد ہیں, ان کو تو احترام میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کہنا چاہیے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی ذمہ داری یہ ہے, وہ نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, وہ اولی العزم نبی ہیں. وہ کشتی میں سوراخ ہو جائے کہ کشتی کو نقصان پہنچے, اور نبی جو ہے خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھتا رہے. بچہ قتل ہو جائے بے گناہ, اور نبی جو ہے خاموشی سے دیکھتا رہے بیٹھا ہوا. نہیں, آواز بلند کرنا. کیوں قتل کیا تم نے؟ ارے حضرت کہتے بھائی تم شاگرد ہو میرے, کیوں قتل کیا؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ پہلے سے طے تھا کہ سوال نہیں کرو. بہرحال حضرت موسیٰ جو ہے شاگرد ہونے کے باوجود بھی آواز بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, نہیں خاموشی سے نہیں دیکھ رہے, آواز بلند کر رہے ہیں. کیا بات. میں نے کیوں نقصان پہنچایا ہے کشتی کو؟ کشتی انسان ہے. کیوں بچے کو قتل کیا آپ نے؟ بچہ تو چلو معصوم ہے, بچہ تو چلو انسان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی اور امام جو ہے لوگوں کی جان کے محافظ ہے, لوگوں کے مال کا محافظ ہے. کیا بات ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھا رہے,
معاشرے میں کچھ بھی ہو خاموش بیٹھا ہے مجھے کیا ہے نہیں حال بدل کرنا ہے لیکن حضرت خضر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ جی سلامت ہے سمجھے گا یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کائنات سورج نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے ستارے چمک رہے ہیں ہوا چل رہی ہے یہ سب اللہ نے پیدا کیا یہ کائنات کا نظام جس کو کہتے ہیں تکوینی نظام ہے ایک نظام جو ہے تکوینی نظام یہ تکوینی نظام ہے سورج چمک رہا ہے بارش ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے تکوینی نظام ہے ایک ہے تشریعی نظام نبیوں کو بھیج دیا آئمہ کو بھیج دیا کتابوں کو بھیج دیا لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ ہے تشریعی نظام ذرا توجہ کرنا کیا ایک ہے تکوینی نظام اور ایک ہے تشریعی نظام دونوں نظاموں کا حاکم جو ہے خداوند عالم ہے بے شک سبحان اللہ تکوینی نظام میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھا ہے ہاں یہ اللہ کا ارادہ انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے یہ اللہ کا ارادہ ہے کون سا ارادہ ہے ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے نہیں یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ارادہ ہے سبحان اللہ اللہ نے کیوں ان کو ہادی بنایا لہذا ان کو معصوم ہونا چاہیے لیکن ہم سے جو اس کا ارادہ ہے یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں بھائی اللہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ گناہ نہ کریں کیا ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں ہم سے نہیں چاہ رہا ہم سے بھی یہی چاہ رہا ہے کہ گناہ نہ کریں اہل بیت سے بھی یہی چاہ رہا ہے کہ وہ گناہ سے دور رہیں گناہ کو تم سے دور رکھا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ تکوینی نظام کا حصہ ہے یہ تشریعی نظام کا سبحان اللہ وہاں خلاف ورزی نہیں ہو سکتی یہاں خلاف ورزی ہو سکتی خدا چاہتا ہے میں گناہ سے نہیں بچ رہا لیکن کیونکہ وہ تکوینی ہے اہل بیت کو بچانا ہے گناہ سے دور رکھنا ہے انہوں نے اس وجہ سے کہ اللہ نے ہادی بنایا ہے ان کو ان کے لیے عصمت ضروری ہے طہارت کی ضرورت ہے اس میں چیز یعنی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی لیکن تشریعی نظام میں جو ہے اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں جتنے بھی واقعات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کیا ان کے علم میں نہیں تھا پہلے سے پہلے نہیں پتا تھا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا امام حسن کو بھی پتا ہے کہ کون مجھے قتل کرے گا امام حسین کو بھی پتا ہے وہی فرشتہ کہ جو خوشخبری لے کر آیا ہے ولادت کی وہی کہہ رہا ہے یہ بچہ جو عراق میں قتل ہوگا امام حسین کا قتل جو ہے عراق میں سب کو پتا ہے نہیں بات مرد سب کو پتا ہے کہ امام حسین جو ہے قتل کر دیے جائیں گے جب روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے حضرت ام سلمہ جو ہے آئیں مجلس میں نے پڑھا تھا حضرت ام سلمہ آئیں نانی ہے آپ کی کہا بیٹا اگر عراق جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ میں نے تمہارے نانا سے سنا میرے پاس مٹی بھی ہے میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ اگر عراق جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے کہا نانی مجھے بھی پتا ہے اور انی عالم مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ میں قتل ہوں گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے میرے بہنوں کے حق میں مجھے معلوم ہے لیکن کیا کروں نہ جاؤں اگر معلوم ہے قتل کر دی جاؤ گے کروں کیا نہ جاؤں بتائیں جائیں یا نہ جائیں کیوں جانا چاہیے کس چیز کیوں جانا چاہیے تکوینی لحاظ سے جانتے ہیں کہ مجھے وہاں قتل ہونا ہے لیکن ان کی
ذمہ داری ہے کہ شریعت کی حفاظت کریں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ امر معروف کریں نہیں منکر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں سے اگر فتح بھی ہے لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری امر معروف کرنا نہیں منکر کرنا. خاموش نہیں بیٹھنا ان کو چاہے جان چلی جائے. حسین گھر میں نہیں بیٹھیں گے. جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں, جان بھی دے دوں گا. توجہ کرنا. حسین چھانچ دینے کے لیے تیار ہیں. اب میں پوچھتا ہوں بیعت کا سوال کس سے ہوا تھا؟ حسین سے بیعت کا سوال ہوا ہے, لیکن یہ گھر والے کس کے ساتھ ہیں؟ یہ عورتیں بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حسین کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں فرما رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے, جس کو اپنے خون میں, اپنے خون کو میرے خون کے ساتھ ملانا ہے وہ میرے ساتھ چلے. میرے ساتھ ہے یہ معیار ہے. مکے میں کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ جو اپنے خون کو میرے خون میں ملا سکے وہ میرے ساتھ چلے. قتل ہونا ہے, جس کو قتل ہونا ہے وہ میرے ساتھ چلے. مجھے معلوم ہے کہ قتل ہوں گے, لیکن حسین کے اوپر قتل ہونا, حسین کے اوپر نجات ہونا. تو حسین جانتے ہیں یہاں آپ کو دو شخصیتیں نظر آ رہی ہیں, ایک حضرت موسیٰ ہے اور ایک حضرت خضر ہے. لیکن دونوں کی معمولیت الگ الگ ہے, دونوں کے کام الگ الگ ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہیں. نہیں, ایک ہی چیز ہے. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ الگ ہیں اور حضرت خضر الگ ہیں. لیکن کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو خضر بھی حسین ہے, موسیٰ بھی حسین. معلوم ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن کرنا وہ ہے کہ جو امر معروف ہے نہیں منکر ہے. جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں جہاں آپ کو ان کے پیچھے امر معروف اور نہیں منکر نظر آ جائے وہ صحیح ہے, وہ تحریک صحیح ہے. اور جہاں نہ ہو وہ صحیح نہیں. یہ معیار ہے, یہ صحیح ہونے کا معیار ہے کہ جہاں یہ ہے امر معروف اور نہیں منکر وہ صحیح ہے. سبحان اللہ. اور جہاں نہیں ہے وہ تحریک چاہے کتنا بھی خون بہے صحیح نہیں ہے. بنیاد یہ ہونی چاہیے. سچی جی, اب میں تو میں جا رہا ہوں امر معروف کے لیے نہیں منکر کے لیے. یعنی مجھے معلوم ہے کہ قتل ہونا ہے. حضرت خضر کو پتا ہے کہ یہ بچہ ایسا کرے گا, لیکن کیا پتا ہونا چاہے مجھے روک دے گا؟ میری ذمہ داری کیا ہے وہ الگ چیز ہے. پتا ہونا الگ ہے, ذمہ داری الگ چیز ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں, پتا ہونا الگ چیز ہے اور ذمہ داری الگ چیز ہے. پتا ہے لیکن کروں گا وہ کہ جو میری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. میں قربان ہو جاؤں گا, میں قربانی دے دوں گا, لیکن وہ کروں گا کہ جو میری ذمہ داری ہے. وجہ کرنا سبحان اللہ. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس علاقے میں دونوں کی معمولیت جو ہے مختلف ہے, دونوں کے کام الگ الگ ہیں. وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو کہ واقعہ ہوتا ہے نا, اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ جو ہے ظاہر رخ ہے اور ایک رخ جو ہے وہ باطنی رخ ہے. توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ظاہر رخ ہے, کربلا کے ظاہر کو دیکھیں بہت غم زدہ, بہت مصیبت زدہ ہے, لیکن اس کا باطن ما رأیت الا جمیلا. حضرت زینب فرما رہے ہیں اس کا باطن بہت خوبصورت ہے, اس کا ظاہر بہت مصیبت ہے, مصیبتیں ہیں کہ یہ کریں آپ, لیکن اس کے باطن کو تو دیکھیں. اسی پروانی نے دین کو بچایا ہے. اس کا مار رہا ہے تو اندہ جمیلہ. میں نے تو جو کچھ دیکھا ہی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ.
किस चीज को बता रही है? खूबसूरती है। घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ जाएं, खूबसूरती है ये? चादरें छिन जाए, खूबसूरती है? नहीं, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हुआ। करबला क्या था? इस वक्त जो तुम देख रहे हो जो है मुसीबत की कुछ नजर नहीं है। हमारी दर्जगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला सादतों का रास्ता करबला करबला शहादतों का रास्ता करबला करबला मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 इस्राइल मुर्दाबाद खुशनुदे इमामे ज़माना बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाहिर को ना देखें, हम सिर्फ जाहिर को देख रहे हैं नहीं, उसके बातिन को देखें कि बातिन क्या है। अगर हुसैन की कुर्बानी ना हो, बीवियों की कुर्बानी ना हो, हुसैन का इम्तिहान खत्म हो गया। क्या करें? बीबी ज़ैनब क्या करें? औरतों की नफसियात क्या होती है? औरतों की नफसियात ये है कि रोना हो, गिरिया करना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन बीबी नहीं रो रही, नहीं रोऊंगी, अभी नहीं रोऊंगी। हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ है, लेकिन सैयद सज्जाद का इम्तिहान शुरू हो गया। बीबी ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। हुसैन के परचम को गिरने नहीं देना। जब शाम गरीबा आई तो अब ज़ैनब हुसैन बन गई, अब ज़ैनब जो है वो अब्बास बन गई। हाय अब सबको लेके चलना है, सबको संभालना है, अब सकीना को संभालना है, अब सैयद सज्जाद को संभालना है, सबकी हिफाजत करनी है। हाय किसके तरीके से हिफाजत करें? जब शाम गरीबा आई देखा कि सकीना नजर नहीं आ रही, हाय हाय कहाँ चली गई सकीना? बीबी उम्म कुलसूम को साथ लिया, मक्तल में गई, कहीं अब्बास के पास नहीं चली गई। हाय मौला जाके देखा नहीं, अब्बास के पास तो सकीना नहीं है। देखा है कटी हुई गर्दन से लाश से लिपटी हुई है। हाय सकीना मौला को देखा कि लाश से लिपटी हुई है। पूछा किसकी लाश है? कहा पापा की लाश है। कहा कैसे पहचाना? न सर में न दिमाग है। कहा मैं जब यहाँ आई कहती थी बाबा बाबा, इस लाश का आजादी थी सकीना। हाय हाय मौला इस लाश से
लाल है कि जिसको प्यास है हाय मौला हाय इलाही आमीन हमारे ईमान को इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन